السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ذیابیطس شوگر کے عنوان پر اپنی ریسرچ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور الحمدللہ 100% ہربل یونانی دیسی جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج معالجہ بھی کر رہا ہوں، جس کے فیڈ بیک آپ احباب کے سامنے گاہے بگاہے میں رکھتا رہتا ہوں۔ تو شوگر کے عنوان کی آج کل آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، چہ جائے کہ اس کے ضمن میں کوئی اور سوالات آئیں گے تو ان کا جواب بھی میں انشاءاللہ العزیز دیتا رہوں گا۔ اس سے قبل جو ویڈیو میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی تھی، شوگر کی اقسام، علامات اور اس کے درجات کے عنوان پر پارٹ 1 آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ پارٹ 1 کے اندر میں نے کوشش کی تھی کہ اعصابی اصلی اور حقیقی شوگر کی علامات، اقسام اور درجات آپ احباب سے ذکر کروں، جن کو میں نے مختصر وقت میں کافی حد تک تشریح آپ احباب کے سامنے اس کی تفصیل رکھ دی تھی۔ پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے اگر کوئی باتیں رہ گئی ہوں تو وہ آپ جیسے بہن بھائی مجھے یاد کروا سکتے ہیں۔ سوال کی صورت میں آپ کمنٹس میں لکھ دیجئے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا بھی جواب دے دوں۔ تو اس گفتگو میں آج شوگر کی دوسری قسم، جسے ہم اپنی تھیوری میں غدی شوگر، جگر کی طرف سے ہونے والی شوگر، گلینڈ کی طرف سے ہونے والی شوگر یا گرمی کی وجہ سے ہونے والی شوگر کہتے ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں اس غدی اور گرمی اور جگر کی اور گلینڈ کی طرف سے ہونے والی شوگر کا ذکر کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں اس کی مکمل تشریح اور تفصیل بیان کروں، چند الفاظ سابقہ ویڈیو کا کچھ حصہ جو کہ چند دوستوں نے پھر یاد دہانی کروائی، چند لفظوں میں ذکر کر کے اس کو آگے لے جاتا ہوں۔ بات چل رہی تھی گینگرین تک، اور گینگرین میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب اس مریض کے پاؤں آٹے کی طرح خمیر بن کر اس کی پنڈلیاں، پاؤں پھول جائیں اور خمیر کی شکل اختیار کر جائیں، بالکل دبانے سے اس میں گڑا پڑنے لگ جائے، اس صورت میں بلغم زہریلی ہو کر، تعفن شدہ ہو کر، پلس اس میں کیمیکلی ادویات شامل ہو کر زہر بن جاتی ہیں، جس کو گینگرین یا شوگر کی وجہ سے ہونے والا کینسر قرار دیا جاتا ہے۔ اس پوزیشن میں جب مریض آتا ہے تو اس کو میں مرض کا چوتھا درجہ قرار دیتا ہوں، اور جب یہ خمیر شدہ پاؤں بن جاتے ہیں تو اس وقت آکسیجن بہت ہی کم مقدار میں نیچے پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خمیر آہستہ آہستہ جل سڑ کر دوبارہ سیاہی اختیار کر جاتا ہے، اور اسی طرح پنڈلیاں اور گھٹنوں تک ورم اور اماس اور تہوج، جسے ایلوپیتھک میں بیری بیری بھی کہتے ہیں، چہ جائے کہ وہ اور مرض ہوتا ہے لیکن یہ اس کی سی شکل اختیار کر جاتا ہے جس میں گڑے پڑ جاتے ہیں۔
تو اس میں بھی گینگرین ہو جاتا ہے اور یہ بھی گینگرین کہلاتا ہے۔ اس کی نوعیت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ اس تحریک میں ہوتا ہے جب انسان کے خون کا دباؤ نچلے دھڑ کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو انسان کی اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ ساتھ آپ کو علمی باتیں بھی ذکر کرتا چلا جاؤں۔ جب انسان کے خون کا دباؤ چھاتی سے اوپر کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت خشکی کی عضلاتی تحریک ہوتی ہے، اور جب خون کا دباؤ اندرونی اعضاؤں کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی غدی یعنی گرمی والی تحریک ہوتی ہے۔ یہی وہ علامات ہیں، یہی وہ درجات ہیں، یہی وہ اقسام شوگر ہیں جن سے آج کل کی ماڈرن میڈیکل سائنس بالکل نابلد ہے اور اس کی آنکھیں بالکل اس سے بند ہیں۔ وہ ورم والے گینگرین کا علاج بھی کاٹنا کرتے ہیں اور خشک ہو کر لکڑی کی طرح ایسے الگ الگ پاؤں کی وینز، وریدیں، شریانے اور پٹھے اکڑے ہوتے ہیں۔ وہ مریض بھی میرے پاس آئے، انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد عضلاتی شوگر میں اس کی تفصیل دوں گا۔ آئیے سامعین محترم، غدی شوگر یعنی گلینڈ کی طرف سے، جگر کی طرف سے گرمی کا مادہ بڑھ کر، صفرا بڑھ کر، یلو بائل بڑھ کر جسم کے اندر گلینڈ کے ورم اور سوزش، جگر کی سوزش اور گردوں کی سوزش، ٹیسٹس کی سوزش، صورت انزال، اور یہ جو شوگر ہوتی ہے، یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں جو چیز آئی ہے میں وہ ذکر کر رہا ہوں، اور اسے آپ 100% حتمی فیصلہ نہ سمجھیے گا بلکہ میری رائے سمجھ لیجئے یا میرا تجربہ سمجھ لیجئے کہ اس شوگر کے مریض کا عمومی طور پر جو بلڈ گروپ ہے وہ اکثر او پازیٹیو پایا گیا ہے۔ اب میرے اس بتانے سے وہ مریض اور وہ میرے بہن بھائی جو اس قسم کی شوگر میں مبتلا ہیں، ان کی اور علامات بھی آپ ذہن میں رکھیں، وہ بخوبی مجھے کمنٹس میں بتلائیں کہ واقع حکیم صاحب ہمیں ایسی ہی علامات ملتی ہیں اپنے اندر۔ اس شوگر میں انسان کا وزن نہیں گرتا، اعصابی شوگر میں انسان کا دن بدن وزن گرتا جاتا ہے۔ اس غدی شوگر میں انسان کو حد سے زیادہ بھوک نہیں لگتی، اعصابی شوگر میں انسان بار بار کھاتا ہے اور بار بار پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ اس غدی شوگر میں حد الوسع شاد و نادر مریضوں کو پیاس کی تلخی کا احساس ہوتا ہے، جو کہ تھوڑا سا پانی پینے سے سکون مل جاتا ہے۔ اعصابی اور اصلی اور حقیقی شوگر میں انسان سیروں کے حساب سے پانی پی جاتا ہے اور اسی مقدار میں اسے پیشاب آتا رہتا ہے۔ یہ اعصابی شوگر میں کثرت پیشاب کی جو علامات ہیں یہ ابتدائی چند ماہ یا چند سال رہتی ہیں۔ جب یہ ایلوپیتھک علاج شروع ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ انسان کی بھوک بھی اور پیشاب کی شدت بھی اور انسان کا جسم بھی بالکل گر کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی امیون سسٹم ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ تھک ہار کر پیشاب بھی کم آ جاتا ہے، بھوک بھی کم لگتی ہے اور وہ نڈھال رہتا ہے۔ تنکے کی طرح سوکھے ہوئے مریض میں نے پائے۔ تو غدی شوگر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے اندر قطعاً انسان کا وزن نہیں گرتا، کسی بھی صورت میں پیشاب زیادہ نہیں آتا۔ اعصابی شوگر میں پیشاب سفید یا نیلگوں یا ہلکا سبزی مائل یا گہرا گدلا گنے کے رس جیسا ہوتا ہے، جبکہ غدی شوگر میں پیشاب کی مقدار بہت کم، رنگت انتہائی زرد اور بار بار حاجت ہوتی ہے۔ ٹیسٹس میں اور آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ میں سوزش آ سکتی ہے اور پروسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ تکتیر البول بھی رہتی ہے، جو ہی پیشاب کر کے اٹھا دوبارہ پھر لگتا ہے جیسے پھر پیشاب آیا۔ اور اس تحریک میں، اس شوگر میں
اکثر دوستوں کو، اکثر بہن بھائیوں کو بلڈ شوگر زیادہ ہوتی ہے۔ یورین میں آپ شوگر دیکھیں گے تو شاذ و نادر مریضوں کو، غدی شوگر کے مریضوں کو یورین میں شوگر ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ دیگر علامات جو ہوتی ہیں اس کی، اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ازدواجی تعلقات میں اس شخص کو صورت انزال حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور اعصابی شوگر میں ذکاوت حس حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس غدی شوگر میں انسان کا رنگ پیلا، ہلکا سرخ اور رنگت سفیدی مائل، اور پیشاب انتہائی زرد اور بہت کم آتا ہے، جبکہ شوگر اس کی 400-500 تک بھی چلی جاتی ہے، جبکہ اس کا وزن ایک رتی برابر نہیں گرتا۔ اور اس انسان کو جب نیند آتی ہے تو بے ہوشی کی سی نیند آئے گی غدی شوگر کے مریض کو، اور جب اعصابی شوگر کے مریض کو نیند آئے گی تو وہ ہلکی سی آہٹ کے سرسراہٹ سے بھی جاگ جاتا ہے ابتدائی صورتوں میں۔ جب وہ تھک جاتا ہے، علاج کر کر کے نڈھال ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کی بھی نیند گہری ہو جاتی ہے۔ اعصابی شوگر کے مریض کو کوما ہو جایا کرتا ہے آخری سٹیج پہ جا کر، اور غدی شوگر کے مریض کو بے ہوشی ہو جایا کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، پھر اس عنوان کو میں کبھی اٹھاؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بے ہوشی اور غشی میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ کوما اعصابی تحریک سے ہوتا ہے، اور غشی جو ہے یہ غدی تحریک سے ہوتی ہے۔ اس مریض کے اندر اکثر چکروں کی علامت بھی رہتی ہے، اور جو ہائی بلڈ پریشر، حقیقی اور اصلی جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ اسی تحریک میں ہوتا ہے، غدی تحریک میں ہی ہوتا ہے۔ اور حد سے زیادہ جلدی جن مریضوں کے شوگر کی وجہ سے گردے اڑتے ہیں وہ بھی یہ غدی شوگر کے مریض ہوتے ہیں، چونکہ گردے اور گردوں سے متعلقہ جتنے گلینڈ ہیں وہ تمام ورم میں ہوتے ہیں، اور اسے ہماری تھیوری میں ورم کلیتین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں گردوں کی سوزش اور پیشاب کی، مثانے کی اور غدد کی تمام تکالیف اس مریض میں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے اندر اکثر بلڈ پریشر ہائی رہنے کی شکایت مریض کرتا ہے، اور اسے بھی وہی دوائیاں دی جاتی ہیں جو اعصابی شوگر کے علاج کے بدلے میں جو شریان وریدیں تنگ ہو کر، ٹاکسک جمع ہو کر انسان کا بی پی ہائی ہوتا ہے، اس کو بھی وہی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ کسی حادثے کی صورت میں انسان کا بلڈ تھک ہو جائے یا کچھ دوائیاں استعمال کر کے اس کی شریانیں تنگ ہو جائیں تو اس کو بھی وہی بلڈ پریشر کی دوا دی جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ بہت سارے دوستوں کا بلڈ پریشر پر سوالات آ چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس موضوع کو کلوز کر کے، اسے کمپلیٹ کر کے آپ کی خدمت میں رکھ کر، پھر انشاءاللہ جس موضوع پر زیادہ سوالات آئیں گے اس پر انشاءاللہ پھر اپنی تفصیلی علمی گفتگو آپ احباب کی خدمت میں رکھوں گا۔ اب یاد رکھیں کہ اعصابی شوگر میں ذرا بھر بھی میٹھا برداشت نہیں ہوتا، اور اس کے اندر گڑ ہو، شکر ہو، چینی ہو، گنے کا رس ہو، میٹھے پھل ہوں، کوئی بھی رس نہیں آتا سوائے کھٹے پھلوں کے۔ اور اس غدی شوگر میں آپ جتنے بھی میٹھے پھل کھائیں گے آپ کی شوگر ہائی نہیں ہوگی سوائے گرم پھلوں کے، جیسا کہ آم کھائیں گے، کھجور کھائیں گے، انگور کھائیں گے، یا اس طرح کے گرم پھل کھائیں گے تو آپ کی یہ غدی شوگر ہائی ہوگی۔ اس میں آپ تربوز کھائیں گے، خربوزہ کھائیں گے، اس میں آپ ککڑی، تر، ونگا، کھیرا اور سلاد کھیرے کا، اور کدو، مولی، گاجر، ٹنڈا، پیٹھا، بھنڈی اس شوگر میں مفید ہے۔ جو بعض دفعہ لوگ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بڑا شور مچا ہوتا ہے نا کہ جی 2-4 بھنڈیاں رات کو پانی میں بھگو دیں اور شوگر صبح
خالی پیٹ پی لیں تو ایسا کنٹرول ہو جاتی ہے، تو وہ اگر اعصابی شوگر والا بھنڈی پی گیا تو یقین جانے وہ نہ مرتا بھی مرے گا اور قومے میں نہ جاتا بھی جائے گا۔ اس لیے میں ایسے دوستوں کو جو کہ اپنے گھر بیٹھے نسخہ نویسی کا شوق رکھتے ہیں، گھر بیٹھے وہ علم طب کو ایک معمولی علم سمجھ کر سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ایک میرے دوست تھے سندھ کے علاقے سے، وہ عالم ہیں یا حافظ ہیں یا قاری ہیں، اپنے گھر میں بچے پڑھاتے ہیں، انہوں نے مجھے بڑا اصرار کیا پچھلی ویڈیوز کے کمنٹس میں کہ مجھے یہ بتائیں، مجھے وہ کریں، میں دل کو کچھ نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ تو اس بیچارے کو جب میں نے جواب دیا کہ میرے بھائی یہ علم طب ہے، اس کو باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، اساتذہ کی جوتیاں چھان کر ان کی خدمت کر کے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، پرسنل ایکسپیرینس میں تجربات میں مریضوں کو لا کر پھر اسے پھیلانا پڑتا ہے، گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ بیچارے پھر غصہ نکالتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کیوں نہیں آتا۔ آج بھی مجھے اسلام آباد سے ایک لڑکا کال پہ کال کیے جا رہا ہے کہ جی آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ علمی گفتگو کرتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ تھوڑا سا ٹائم سیکھنے سکھانے کا دے دیں، میں انڈر میٹرک ہوں۔ اب میں عزیزو یہ بات اس لیے ذمن میں لے آیا ہوں کہ کئی بچیاں، کئی بہنیں، کئی بھائی، کئی بزرگ مجھے ایسا کہتے ہیں۔ پہلا نمبر تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، دوسرا نمبر اس کے لیے باقاعدہ حکومت پاکستان نے ادارے بنائے ہیں، قومی طبی کونسل فار طب اسلام آباد ہے جو رجسٹرڈ ادارہ ہے حکماء کے لیے، حکماء کے کورس کے لیے، جس سے فاضل طب والجراحت کا کورس کروایا جاتا ہے، باقاعدہ 4 سال اتنی ذہن ماری کی جاتی ہے جتنا MBBS ڈاکٹر کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اتنا ٹائم بھی حکیم دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی انہیں پریکٹس لینی پڑتی ہے۔ آپ نے ہاسپٹلوں میں نہیں دیکھا کہ نرسز کے آگے، نرسیں جو ہیں ڈاکٹرز کے آگے لڑکے ہیں سیکھنے والے طالب علم، وہ 24 گھنٹے بیچارے سیکھ رہے ہوتے ہیں تب جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ تو گھر بیٹھے میرے بھائی طبیب نہیں بنا جاتا۔ اعتراض کرنا آسان ہے، سوال کرنا آسان ہے، پوچھنا آسان ہے، بتانا بڑی مشکل ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بغیر کسی جانے بوجھے کے میں نہ کسی کو نسخہ بتاتا ہوں، نسخے بتا کر جانے والے بڑے چلے گئے، لیکن نسخے غلط جب استعمال ہوتے ہیں تو مرنے والوں کی تعداد کوئی نہیں گنتا۔ میں اس لیے خوف خدا کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ کسی جاہل کو یا کسی ایسے انسان کو جو عام ہو میں اسے نسخہ بتاؤں اور وہ ایک کو فائدہ ملے اور 15 کو نقصان کرے، اس لیے میری معذرت ہے۔ مطلب ابن طبیب کسی کو کوئی نسخہ نہیں بتاتا۔ ہاں جن کو شوق ہے انشاءاللہ العزیز ان قریب میں علم الابدان چینل کا افتتاح کر رہا ہوں، اس کے اندر آپ لوگوں کو عنوان دینے کا پورا حق ہوگا، اور اس کے اندر انشاءاللہ ان قریب علم الابدان انسٹیٹیوٹ کا بھی میں اجرا کروں گا، چاہے چھوٹے سے مکان میں کروں، چاہے چھوٹے سے گھر میں کروں، لیکن اس کے لیے مجھے ذوق والے بہن بھائی، بچے، طالب علم، طلباء، کم از کم میٹرک سائنس جنہوں نے کی ہوگی انہیں میں لوں گا، تو انشاءاللہ پھر ایک سمندر کھل جائے گا علم کا۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا، یہ تو ضمن میں باتیں آ گئی تھی جو آپ سے ذکر کر دیں، تاکہ آپ میں سے اگر کوئی نیا دوست بہن بھائی میرا ویزر بنا ہے تو ایک تو وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوسرا لائک بھی کریں، اور ضرورت مند دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں ثواب کی نیت سے۔ تو یہ ذکر ہو رہا تھا جی غدی شوگر کا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں پیشاب بھی کم آتا ہے، پیشاب پیلا زرد ہوتا ہے، اور گلینڈ کی سوزش ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں میرے محترم بہن اور بھائیوں، کہ اعصابی شوگر میں لب لبا پھول جاتا ہے، کیونکہ وہاں نروس ٹیشوز میں سوزش ہوتی ہے، یہاں غدد میں سوزش ہے، گلینڈ میں سوزش ہے، یہاں لب لبا پھیل جائے گا، وہاں پانی کی زیادتی، لب لبا پھول گیا کیونکہ پانی میں چیزیں پھولتی ہے، یہاں گرمی کی زیادتی، لب لبا پھیل گیا کیونکہ گرمی اور حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں، پھولنے سے بھی ہمارے بیٹا سیل متاثر ہوئے اور پھیلنے سے بھی ہمارے بیٹا سیل متاثر ہوئے۔ آگ کو بجھانے کا علاج پانی ہے، اور پانی کو بجھانے کا علاج مٹی ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، مٹی کی سختی کو توڑنے کا علاج
آگ ہے، اور پانی کو بھی بجھانے کا اور سکھانے کا علاج اللہ نے ہوا میں رکھا ہے۔ اس لیے اربع عناصر پر آپ روشنی ڈالیے، یعنی انسان کی زندگی کے جتنے جز ہیں، خاص طور پر جو مین جز ہیں وہ 4 ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ چاروں کے الگ الگ مزاج ہیں، ان پر انشاءاللہ میں روشنی علم الابدان میں ڈالوں گا۔ تو اب اس کے لیے، اس شوگر کے لیے آپ کھیرا کھائیں، آپ تربوز کھائیں، گنے کا رس پیئے، گنڈیری چوسیں، ساگودانے کی کھیر کھائیں، چھلکا کھائیں، گوند کتیرا کھائیں، آپ دودھ پئیں، منو دودھ پی جائیں، یہ نقصان نہیں دے گا۔ بلڈ پریشر بھی لیول پہ آتا جائے گا۔ چھوٹا پیشاب اعصابی شوگر میں حد سے زیادہ آتا ہے، اور اس کا علاج پیشاب کو کم لانا ہے۔ غدی شوگر میں پیشاب کم آتا ہے اور بلڈ پریشر، گردوں پہ پریشر بڑھتا ہے، اس میں پیشاب لانا پڑتا ہے۔ آج ہی میرے پاس راول پنڈی سے CHM سے ایک راجہ اظہر محمود صاحب کے نام سے پیشنٹ آیا، نوجوان تھا، 31 سال کا، پہلے سعودیہ میں رابطہ کیا، پھر وہ یہاں آیا، تو آج وہ اتوار کو میرے پاس لاہور کلینک میں آئے، تفصیلی گفتگو ہوئی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی میری شوگر کی قسم ایسی ہے کہ میں جب بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں میرا انتہائی بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے اور مجھے پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، اور مجھے ڈاکٹر جب بھی پیشاب لانے کی اور بلڈ پریشر کو کم کرنے کی دوائیاں دیتے ہیں تو ساتھ ہی میری شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کوئی انسولین دی کہ نہیں، کوئی شوگر کی گولیاں؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ وہی شوگر ہے جسے میں غدی شوگر کہتا ہوں۔ وہ پیلا زرد تھا، لال سرخ تھا، پیشاب قطرہ کا آیا، بالکل زردی مائل، اور بھوک نہیں، پیاس نہیں، جسم کی کمزوری نہیں، حالانکہ 31 سال کا، لیکن حال ہی میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اگر اعصابی شوگر ہوتی تو وہ شادی کے قابل ہی نہ رہتا۔ یہ باتیں میرے دوستوں غدی شوگر کے بارے میں تھیں۔ جن دوستوں کو کوئی اور سوال کرنا ہو غدی شوگر کے بارے میں وہ آپ کر لیجئے گا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ تمام شوگریں جو دنیا میں چل رہی ہیں ان کی کم از کم 3 اقسام ہیں، تینوں کا الگ الگ علاج ہے، تینوں کا علاج ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئیوں کو گینگرین ہوتے ہوئے پاؤں اکڑ جاتے ہیں، کئیوں کے پاؤں پھول کر خمیر بن جاتے ہیں، اور کئیوں کے پاؤں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ گردے اڑتے ہیں۔ تو جن کے گردے جلدی ختم ہوتے ہیں وہ غدی شوگر کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے اور خاص طور پہ بلڈ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اور ان کا اکثر جو ہے بلڈ گروپ وہ O پازیٹیو ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ سے آج پارٹ 2 کے اس حصے میں بیان کر دی ہیں۔ امید کرتا ہوں انہی باتوں کے ساتھ آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ ہوا ہوگا، آپ کو بہت ساری تسکین ملے۔ میری یہ دعا ہے 24 گھنٹے، آپ یقین جانیے میری زندگی کا، میری موت کا مجھے نہیں پتا، میں نے کب مر جانا ہے، کب موت آ جانی ہے۔ میں جتنی سٹڈی کرتا ہوں مجھے شوق ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں، بس صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ میرے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ دوڑے بھاگے آئیں، میں ہی بہت بڑا معالج ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ میں اس علم کو جو سیکھتا ہوں، جو سٹڈی کرتا ہوں، جو مطالعہ کرتا ہوں، سائنس سے اسے میچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں سائنس غلط کہاں ہے، پھر میں سائنس کی غلطیاں نکالتا ہوں۔ ورنہ ڈاکٹر صاحبان بھی میرے بھائی ہیں، میرے جیسے، اور میں بھی ایک انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے۔ ہم سب انسانی مخلوق کی خدمت کے لیے چنے گئے ہیں۔ یہ تو جتنا اختلاف ہے میرے لفظوں میں، یہ ایک نظریاتی اختلاف ہے۔ آپ یقین جانیے جو نظریاتی اختلاف ہوتا ہے وہ علم کو بڑھاتا ہے۔ میری یہ دعوت، اگر کوئی نیک دل ڈاکٹر جو کول ڈاؤن ہو کر وہ اسے سنے سمجھے کہ میں اس سادے الفاظوں میں کیا چیخ رہا ہوں، تو میں دعویٰ نہیں، بڑی محبت سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے دل میں جھانکیں گے تو انہیں ضرور احساس ہوگا کہ یار واقعی ایسا ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ عزیزان محترم، آخری گزارش یہ تھی کہ عنقریب ایک چینل علم الابدان کے نام سے میں لانچ کر رہا ہوں۔ اس کے اندر ہر پڑھا لکھا طبقہ میرے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔
ملک میں غیر ملک میں بلکہ انڈیا میں جتنے میرے بہن بھائی بے چین ہیں، بار بار ان کی کالز آ رہی ہیں، واٹس ایپ پہ ان کے میسیجز آ رہے ہیں آپ نے کب شروع کرنا ہے، تو میری مصروفیت کچھ بڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پایا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں اپنی تمام دوائیاں خود اپنی نگرانی میں بناتا ہوں اور انتہائی کڑی نگرانی کر کے میں انہیں تیار کرتا ہوں۔ میری ہر دوا کی ہر ڈوز ہر مریض کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ میں اس لیے آپ کو نسخے نہیں بتاتا۔ ایک 15 سال کا بچہ ہے، ایک 70 سال کا بابا ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، اب سب کو شوگر ہے، میں سب کو انسولین نہیں دے سکتا، میں سب کو گیٹ فورمین نہیں دے سکتا، میں 1 mg 2 mg 3 mg 5 mg 100 mg 500 ملی 1000 ملی میں نہیں بنا سکتا۔ میں تو ½ ٹی اسپون 2 کیپسول 1 گولی 1 ٹیبلٹ اس کے مزاج کے مطابق، اس لیے میں آپ کو کیسے نسخے بتاؤں۔ تو اگر آپ لوگوں کو شوق اور ذوق ہے کہ ہم کم از کم طب کے علم کو سیکھ جائیں تو آئیے ایڈوانس میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو علم الابدان کا لنک بھی مل رہا ہے۔ آپ میرے اس چینل پر چلے جائیں اور سب سے پہلے سبسکرائبر بن کر میرے حوصلے کو بڑھائیں۔ انشاءاللہ عنقریب اس پر بہت بڑی علمی گفتگو لانے والا ہوں، اور وہ تاریخ ایسی علم کی تاریخ میں بیان کرنے والا ہوں جو بڑے بزرگ لکھ کے، کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی عبرانی میں، کوئی عبرانی میں، کوئی کس زبانوں میں، اور جن جن بزرگوں نے ان زبانوں کے ترجمات کر کے ان ترجموں کو ہم تک پہنچایا، ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ مجھ جیسا نالائق ناچیز بندہ آج اللہ کے کرم و فضل سے آپ جیسے پڑھے لکھے دانشور لوگوں میں بیٹھ کر بولنے کے قابل ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک انہی کلمات کے ساتھ میری حاضری آپ کی خدمت میں اللہ قبول فرمائے، اور خودی شوگر کے بارے جتنے سوالات آپ کے ہوں مجھ سے ضرور کیجئے گا، لیکن آپ اپنا سوال کر کے انتظار کیا کیجئے۔ میرے پاس دن رات کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں ہی لگا ہوا ہوں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔